خوش آمدید۔ آج ہم نسیم زہرا کی بہت مشہور کتاب فرام کارگل ٹو کوہ ایونٹس دیٹ شک پاکستان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہم اس کتاب کا جائزہ باب باب لیں گے اور آج کا ہمارا سوال بہت بنیادی ہے، آخرکار کارگل کیوں ہوا؟ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ نواز واجپئی لاہور سربراہی اجلاس کے فوراً بعد ہوا تو سب حیران تھے۔ بالکل، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف تعلیمی اور معلوماتی ہے۔ جی، اور ہم کتاب کے مکمل ارادے کو شاید پوری طرح بیان نہ کر سکیں، تو اصل کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ 1999 کا کارگل آپریشن، جسے آپریشن کوہ پیما بھی کہا جاتا ہے، کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ بالکل، کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو 1947 سے جموں کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے بیچ چلتا آ رہا تھا۔ اچھا، یعنی اس کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ جی، دیکھیں، جب کشمیر کا بھارت سے الحاق ہوا تو شرط تھی کہ عوامی رائے لی جائے گی، جو خیر کبھی نہیں لی گئی۔ پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں نے بھی اس علاقے کی متنازع حیثیت کو اور پکا کر دیا۔ تو لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں ایک طرح سے معمول بن چکی تھی؟ بالکل، دونوں طرف سے طاقت کا استعمال ہوتا رہا۔ اور کتاب میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس نے پاکستانی فوج کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا، سیاچن کا واقعہ؟ جی، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 1984 میں جب بھارت نے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کیا تو اسے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ناکامی سمجھا گیا۔ اور اسی وجہ سے فوج میں بدلہ لینے کی سوچ پیدا ہوئی؟ جی، اس سوچ کو بہت تقویت ملی۔ تو کیا کارگل جیسا آپریشن کرنے کا خیال پہلے سے موجود تھا؟ یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نیا نہیں تھا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ 80 کی دہائی میں بھی جنرل اختر عبد الرحمان نے ایسی ایک تجویز دی تھی، افغان جنگ کے مجاہدین کو استعمال کرنے کی۔ جی، لیکن اس وقت اس منصوبے کو رد کر دیا گیا، مگر یہ سوچ، یہ آئیڈیا فوجی حلقوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1999 میں ہی کیوں؟ کتاب کے مطابق اس وقت ایسا کیا خاص ہوا؟ اکتوبر 1998 میں جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بنے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ انہوں نے آتے ہی کچھ سینئر جنرلوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا، جیسے لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان اور میجر جنرل جاوید حسن۔ اچھا۔ کتاب انہیں 4 جنرلوں کا گروہ کہتی ہے، اور یہ سب بھارت کے خلاف ایک جارحانہ موقف کے حامی تھے۔ اور یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت کی سویلین حکومت کہاں تھی؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف انہیں بالکل ہی اندھیرے میں رکھا گیا تھا؟ یہی اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا انکشاف ہے، خاص طور پر جب لاہور میں امن مذاکرات ہو رہے تھے۔ جی بالکل، نسیم زہرا لکھتی ہیں کہ ایک طرف لاہور میں امن کی باتیں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر یہ 4 جنرلوں کا گروہ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ منصوبہ بندی ہی نہیں بلکہ اکتوبر 1998 کے وسط تک تو سینکڑوں پاکستانی فوجی لائن آف کنٹرول عبور بھی کر چکے تھے۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے، یعنی ایک متوازی نظام چل رہا تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک متوازی حکومت چلانے کے مترادف تھا۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو کارگل کیوں ہوا کا جواب کوئی ایک نہیں ہے۔ اس میں تاریخی شکایات بھی ہیں، سیاچن کا بدلہ لینے کی خواہش بھی ہے، اور سب سے اہم، فوج کے ایک مخصوص گروہ کا وہ فیصلہ جو سویلین حکومت سے بالکل الگ تھلگ آزادانہ طور پر کیا گیا۔ جی، اور یہ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب فیصلے اس طرح خفیہ طور پر ایک چھوٹا سا گروہ کرتا ہے تو اس کے ملک کے مستقبل پر کتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی آپریشن کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے فیصلہ سازی کے نظام میں موجود خامیوں کی بھی کہانی ہے۔ ہم اب باب اول تصادم کی جڑیں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ آپریشن کوہ پیما کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جڑیں 1947 سے بھی پہلے کی ہیں، لیکن خاص طور پر 1948 کی پہلی جنگ کے بعد یہ جو لائن آف کنٹرول کا پورا پہاڑی علاقہ ہے، یہ ایک مستقل ایکٹیو کانفلکٹ زون بن گیا۔ تو کارگل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پرانی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ جی، کیونکہ ہر واقعہ پچھلے واقعے کا ہی نتیجہ تھا۔ تو پہلا سرا ہمیں ملتا ہے 1947 میں مہاراجہ کا ہندوستان سے الحاق،
اور دستاویزات بتاتے ہیں کہ یہ علاق بھی مشروط تھا۔ جی، شرط یہ تھی کہ حتمی فیصلہ عوام کی رائے سے ہوگا۔ اور بعد میں اقوام متحدہ کی قراردادوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے صورتحال دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہندوستان پہلے تو یہ مسئلہ خود اقوام متحدہ لے کر گیا، لیکن جب سلامتی کونسل نے رائے شماری کی قراردادیں منظور کیں تو پھر ہندوستان نے ان پر عمل درآمد میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ اچھا۔ ایک امریکی سفارتکار چارلز لیوس جونیئر نے بھی لکھا ہے کہ ہندوستان نے بھی کمیشن کی قراردادوں کو کبھی پوری طرح قبول نہیں کیا تھا، تو یہ ایک طرح سے پہلا سفارتی ڈیڈ لاک تھا۔ تو یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ آپ خود عالمی فورم پر جائیں اور پھر ان کی قراردادوں کو پوری طرح نہ مانیں۔ کیا اس کی ایک وجہ اس وقت دونوں ملکوں کی فوجی طاقت کا فرق تھا؟ یقیناً۔ ہندوستان ایک بڑی قائم ریاست تھی اور پاکستان ابھی نیا بنا تھا۔ بالکل، طاقت کا یہ جو عدم توازن تھا یہ ہمیشہ سے اس مسئلے کا حصہ رہا ہے، اور جب سفارتکاری ناکام ہوتی نظر آئی تو دونوں طرف فوجی حل کی سوچ پیدا ہونے لگی۔ اور اسی سوچ کا شاید سب سے بڑا نتیجہ سیاچن تنازع تھا۔ جی، سیاچن ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ ذرائع اسے شملہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں جو ہندوستان نے۔ اور سیاچن کے بارے میں تو یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو بھارتی قبضے کا علم ایک میگزین کے آرٹیکل سے ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک غیر نشان زدہ علاقہ تھا جس پر کسی کی خاص توجہ نہیں تھی۔ اچھا۔ جب پاکستان نے کچھ کوہ پیماؤں کو پرمٹ جاری کیے تو ہندوستان چوکنا ہو گیا اور 1983-84 میں اس علاقے پر قبضے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ تو اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ معاہدوں کے باوجود طاقت سے صورتحال بدلی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور اسی طاقت کے کھیل میں پھر سڑکوں اور اونچائیوں کی تصویراتی اہمیت سامنے آئی۔ جی، جیسے نیلم ویلی روڈ جو بھارتی فائرنگ کی وجہ سے پاکستان کے لیے تقریباً ناقابل استعمال ہو گئی تھی۔ صحیح، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے شکما سیکٹر سے کارگل دراز ہائی وے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ اور یہ کوئی عام سڑک نہیں تھی۔ جی نہیں، یہ لداخ اور سیاچن میں تعینات ہزاروں بھارتی فوجیوں کی لائف لائن تھی۔ اس سپلائی لائن کو کاٹنے کا مطلب تھا بھارتی فوج کو دنیا کے بلند ترین میدان جنگ میں مفلوج کر دینا۔ تو اسی لیے جب گولہ باری بہت بڑھ گئی تو 1998 میں ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ جی، ایک معاہدہ ہوا کہ سڑکوں پر فائرنگ نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کارگل جیسا آپریشن کرنے کا خیال کوئی نیا نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ آئیڈیا بہت پہلے سے موجود تھا۔ ایک تجزیہ نگار نے لکھا ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمان نے بہت پہلے یہ تجویز دی تھی کہ افغان جنگ سے فارغ ہونے والے مجاہدین کو استعمال کیا جائے۔ کارگل سیکٹر میں؟ جی، کارگل سیکٹر میں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ان کی مدد سے سیاچن کی سپلائی لائن کاٹی جائے، لیکن پھر اجڑی کیمپ کا دھماکہ ہو گیا اور یہ منصوبہ ملتوی ہو گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی منصوبہ سازوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا ایک عرصے سے پکڑا تھا۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ کارگل کوئی راتوں رات بنایا گیا منصوبہ نہیں تھا، یہ دہائیوں کے پرانے تنازع، ناکام سفارتکاری، سیاچن جیسے ٹوٹے ہوئے معاہدوں اور ایک ایسی فوجی سوچ کا نتیجہ تھا جو ہمیشہ سے ایک حل کی تلاش میں تھی۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے طاقت استعمال کر کے صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کی۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سفارتکاری اور معاہدے بار بار ناکام ہو جائیں تو کیا فوجی منصوبہ سازوں کے ذہنوں میں فوجی کارروائی کی منطق سیاسی ماحول سے قطعاً آخرکار غالب آ جاتی ہے؟ سیم زہرا کی کتاب کے دوسرے باب آپریشن کارگل سیاق و سباق اور تضادات پر بات کر رہی ہیں۔ اس کی شروعات ہی بہت ڈرامائی ہے۔ مئی 1998 میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ ہے۔ جی، اور بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایٹمی طاقت بننے سے خطے میں شاید کوئی توازن آئے گا، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اس سے معاملات سلجھنے کے بجائے وہ اور زیادہ الجھ گئے۔ اچھا؟ جی، اور یہ الجھن تو فوراً ہی نظر آ گئی۔ ہندوستان کے جو سخت بیانات تھے ان کے جواب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 1172 منظور کی۔
جی اب اس سے ایک بہت ہی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی اس قرارداد نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر دوبارہ زندہ کر دیا، جو پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں دیرینہ مقصد تھا۔ یعنی ہندوستان کے ایکشن نے نادانستہ طور پر پاکستان کو ایک سفارتی فائدہ پہنچا دیا۔ بالکل، ہندوستان نے اپنے ہی جارحانہ موقف سے کشمیر کو عالمی ایجنڈے پر واپس لا کھڑا کیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن یہ تو صرف ایک پہلو تھا۔ کتاب کے مطابق اصل تضاد تو خود پاکستان کے اندر چل رہا تھا۔ جی، وہ تو بہت ہی گہرا تھا۔ ایک طرف وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب اٹل بہاری واجپئی لاہور میں امن مذاکرات کی بنیاد رکھ رہے تھے، بسیں چل رہی تھیں، امیدیں لگائی جا رہی تھیں۔ جی، لاہور اعلامیے کی بات ہو رہی تھی، لیکن پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا پردے کے پیچھے؟ پردے کے پیچھے پاکستانی فوج کے چند سینئر جنرل، مطلب جنرل مشرف، جنرل عزیز خان اور جنرل محمود احمد، یہ سب مل کر ایک خفیہ فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آپریشن کوہ پما؟ جی، آپریشن کوہ پما۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اس کی ہوا تک نہیں تھی۔ ان کی لا علمی میں اکتوبر 1998 تک ناردرن لائٹ انفینٹری کے سینکڑوں جوان لائن آف کنٹرول عبور کر کے کارگل کی چوٹیوں پر پوزیشنیں سنبھال چکے تھے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب سینکڑوں فوجی سرحد پار کر رہے ہوں اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اس کی خبر ہی نہ ہو؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ کتاب اسی نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ دیکھیں، جرنیلوں کا خیال تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے ایک طرح کی اسٹریٹجک شیلڈ حاصل کر لی ہے، ایک حفاظتی ڈھال۔ اچھا۔ اور ان کے نزدیک اس ڈھال کے نیچے کارگل جیسی محدود کارروائی کی گنجائش تھی، جس سے ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکتا تھا اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک جوا تھا جو سویلین حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کھیلا جا رہا تھا۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک محدود ٹیکنیکل فوجی معاملہ ہے، اس میں سیاسی قیادت کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ہم 1998 کے آخر کی تصویر دیکھیں تو پاکستان میں ایک ہی وقت میں 3 بالکل مختلف، ایک دوسرے سے متضاد کہانیاں چل رہی تھیں۔ جی، 3 مختلف ٹریکس۔ ایک طرف لاہور میں امن کی فاختائیں اڑانے کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری طرف کارگل کی چھوٹیوں پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے عجیب بات، اسی دوران ISI مبینہ طور پر اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے امریکہ سے تعاون کا وعدہ بھی کری تھی۔ یہ تو کسی ریاست کے اندرونی انتشار کی انتہا ہے۔ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صورتحال ریاست کے اندر اداروں کے شدید ٹکراؤ اور آپ کہہ لیں ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ ریاست کے طاقتور مراکز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بالکل متضاد مقاصد کے لیے سرگرم تھے۔ فوج خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کو اپنی جاگیر سمجھ کر چلا رہی تھی، جبکہ منتخب حکومت ایک بالکل مختلف سمت میں جا رہی تھی۔ تو اس سب کے بعد ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، جب کسی ملک کے ادارے ہی ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں تو پھر قومی مفاد اور ریاستی حکمت عملی جیسی باتوں کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اور جب طاقت کے مراکز میں ایسی کشمکش ہو تو اس کی قیمت بالآخر کون ادا کرتا ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم جنوبی ایشیا کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت جب امید اور آپ کہہ سکتے ہیں دھوکہ دہی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بالکل، 1999 کی بات ہے۔ نسیم ظاہرہ کی تحقیق کی بنیاد پر ہم لاہور بس سے کارگل کی چوٹیوں تک کا سفر دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور یہ کہانی اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ اس میں ایک ہی ریاست کے اندر 2 بالکل مختلف حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ 2 حقیقتیں؟ ایک طرف عوام کے سامنے لاہور میں امن کا جشن منایا جا رہا تھا اور دوسری طرف سب کی نظروں سے اوجھل کارگل کے پہاڑوں میں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ اور یہی تضاد آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ 2 متوازی راستے بنے کیسے؟ اور ایک اتنا بڑا فوجی منصوبہ ملک کی اپنی قیادت سے خفیہ کیسے رکھا گیا؟ اور جب یہ دونوں راستے آپس میں ٹکرائے تو نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے اس پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے 1998 کے آخر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ہے جو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہی ہے۔ جی، لاہور سمٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، واجپئی صاحب بس میں بیٹھ کر آنے والے ہیں، ماحول میں ایک امید ہے۔ لیکن اسی وقت پس پردہ کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ پس پردہ ایک بالکل مختلف منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق
अक्टूबर 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ के आर्मी चीफ बनते ही अच्छा, उनके आते? जी फौरन बाद फौज के अंदर एक छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर गिरोह ने कारगिल ऑपरेशन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। कौन लोग थे इस ग्रोह में? इसके 4 मरकजी किरदार थे। एक तो खुद जनरल मुशर्रफ, फिर उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, जो सारे ऑपरेशंस के इंचार्ज होते हैं। बिल्कुल। फिर 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, जिनके जिम्मे कश्मीर का इलाका था, और सबसे अहम जमीनी कार्रवाई की क़यादत करने वाले मेजर जनरल जावेद हसन। यानी ये फौज की आला तरीन क़यादत थी जो इसमें शामिल थी। लेकिन सोच क्या थी इसके पीछे? वो चाहते क्या थे? देखें, उन जर्नैलों की सोच ये थी कि भारत के साथ अमन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब वो ये समझते थे कि भारत सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। तो ये एक तरह का दबाव डालने का तरीका था। जी, उनका ख्याल था कि अगर कारगिल की अहम चोटियों पर कब्जा करके श्रीनगर, लीह, शाहराह को काट दिया जाए, नेशनल हाईवे 1 बिल्कुल, तो भारत कश्मीर पर बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा और शायद वो 1984 में सियाचिन खोने का बदला भी लेना चाहते थे। और ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा पुरजोश कौन नजर आता है? जमीनी कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन। वो बहुत जारहाना थे। उन्होंने कमान संभालते ही अपने अफसरान से कहा कि जारहाना हो जाओ, हमें सरहदें पार करनी है। उनका ये भी मानना था कि अमेरिका इस पर कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं देगा। इसी तरह जनरल अजीज खान, जिन्हें इलाके का बहुत तजर्बा था, वो भी LOC पार करने के बड़े हामी थे। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि हजारों फौजियों की नकलो हरकत पर मबनी इतना बड़ा ऑपरेशन और वजीर आजम को खबर ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस कहानी का सबसे हैरान कुन पहलू है, और इसका जवाब है गुमराह कुन ब्रीफिंग्स। गुमराह कुन? किस तरह से? मतलब वजीर आजम को बताया तो जा रहा था, लेकिन जो बताया जा रहा था वो आधा सच था। अच्छा। मिसाल के तौर पर स्कर्दू की एक ब्रीफिंग में उन्हें यह तासुर दिया गया कि LOC पर कुछ मुकामी सतह की कार्रवाइयां हो रही हैं। और मकसद क्या बताया गया उन कार्रवाइयों का? मकसद ये बताया गया कि इससे उनकी सिफारती कोशिशों को तकवीयत मिलेगी। यानी ये सब लाहौर अमन अमल की मदद के लिए हो रहा है। वाह, यानी जंग की तैयारी को अमन की कोशिश का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। बिल्कुल। उन्हें बताया गया कि श्रीनगर लेह शाहराह को काटने के लिए चंद पोस्टें कायम की गई हैं, जबकि हकीकत में ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 5 सेक्टर्स में तकरीबन 140 पोस्टों पर कब्जा किया गया था। 140 पोस्टें? और उन्हें चंद बताया गया? जी, हजारों फौजी इसमें शामिल थे। वजीर आजम को कभी ऑपरेशन के असल हुजूम का अंदाजा ही नहीं होने दिया गया। और फिर फरवरी 1999 आ जाता है। लाहौर में तारीख रकम हो रही है। वाजिब भाई साहब बस में आ रहे हैं, लेकिन इस तारीखी मौके पर भी फौज की नापसंदीदगी बहुत वाज़ेह थी। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत वाघा बॉर्डर पर मिला। जब इस्तकबाल के लिए कतार लगी तो आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा सिफारती पैगाम था। बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम। ये सिर्फ एक फर्द का फैसला नहीं था, ये उस सोच की अक्कासी थी कि सिविलियन हुकूमत का ये अमन का रास्ता हमें कबूल नहीं। एक रियासत के अंदर 2 मुतज़ाद पॉलिसियां चल रही थीं। तो जाहिर है ये राज हमेशा तो राज नहीं रह सकता था। भारत को इस दुरंदाजी का पता कैसे चला? उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? शुरू में तो भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर हैरान थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। यानी वो बिल्कुल बेखबर थे। बिल्कुल। पहली इत्तलात मकामी चरवाहों से मिली, जिन्होंने पहाड़ों पर मशकूक लोगों को देखा, लेकिन भारतीय फौज की इब्तिदाई रिपोर्ट्स बहुत नाकिस थीं। अच्छा? उन्होंने पाकिस्तान की नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बाकायदा फौजियों को अफगान अस्करियत पसंद या मुजाहिदीन समझ लिया। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसका मतलब है कि वो दुश्मन की नौयत और तादाद को बिल्कुल नहीं समझ पाए। जी, और इसी इब्तिदाई उलझन ने पाकिस्तानी अफवाज को एक बड़ा हिकमत अमली का फायदा दिया। वो बुलंद मोर्चों पर थे और नीचे से आने वाले भारतीय हमलों को आसानी से निशाना बना सकते थे। बिल्कुल। भारत शुरू में अंधेरे में लड़ रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि दरांदाज कितने हैं, कहाँ हैं, कौन है। और इसका पहला खमियाजा भारत को कब भुगतना पड़ा? मई 1999 के शुरू में, जब लेफ्टिनेंट सूरब कालिया की क़यादत में एक भारतीय गश्ती टीम जायजा लेने गई तो वो लापता हो गई। ये भारत के लिए पहला बड़ा झटका था।
تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی دراندازی نہیں ہے۔ جی، بلکہ ایک منظم فوجی کارروائی ہے۔ اچھا، تو جب بھارت نے فضائیہ بھی میدان میں اتار دی تو اسلام آباد میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہوں گی۔ پاکستانی قیادت کا رد عمل کیا تھا؟ وزیر اعظم کو باضابطہ طور پر کب بتایا گیا کہ ملک ایک جنگ کے دہانے پر ہے؟ وزیر اعظم شریف کے لیے جو پہلی تفصیلی بریفنگ ہوئی وہ تھی 17 مئی کو۔ اتنا لیٹ؟ جی، اور یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ فوج نے اس آپریشن کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کیا جو بس ہو چکی تھی اور اسے ایک شاندار کامیابی قرار دیا۔ کامیابی؟ جی، ذرائع کے مطابق جنرل عزیز خان نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کا نام کشمیر کے نجات دہندہ کے طور پر سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ لیکن کیا کابینہ میں سب لوگ اس بات پر قائل ہو گئے تھے؟ کسی نے سوال نہیں اٹھایا؟ سوالات اٹھے۔ وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے سخت خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ آپریشن لاہور اعلامیہ کی روح کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ ان کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، اور یہ صرف سویلینز کا معاملہ نہیں تھا، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سے بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جب بعد میں انہیں بتایا گیا تو انہوں نے شدید خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت نئے محاذ کھول سکتا ہے یا بحری ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ ایئر چیف نے تو سیدھا سوال کیا کہ آخر ہم اس سب سے حاصل کیا کریں گے؟ تو مئی تک پاکستانی فوج کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن جون میں جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ ایسا کیا ہوا جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا؟ دو چیزوں نے پانسا پلٹا: بہتر انٹیلیجنس اور بے پناہ فائر پاور۔ انٹیلیجنس کیسے بہتر ہوئی؟ پہلا بڑا دھچکا ٹولولنگ کی چوٹی پر لگا۔ جب بھارتی فوج نے ایک پوسٹ پر قبضہ کیا تو وہاں سے انہیں تفصیلی نقشے مل گئے۔ اوہ! ان نقشوں سے انہیں باقی پاکستانی پوسٹوں کے ٹھیک ٹھیک مقامات کا اندازہ ہو گیا۔ یعنی بھارت جو اب تک اندھیرے میں لڑ رہا تھا، اب اس کے پاس ہدف واضح ہو گیا تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد دوسری اور سب سے تباہ کن چیز میدان میں آئی: بھارت کی بوفورس توپیں۔ ہاں، بوفورس توپیں۔ بھارت نے بڑی تعداد میں اپنی بوفورس توپیں محاذ پر پہنچا دیں۔ ماخذ میں ایک بھارتی کمانڈر بتاتے ہیں کہ ٹائیگر ہل پر 100 سے زیادہ توپوں سے ایک ساتھ گولے برسانے کا منظر ناقابل فراموش تھا۔ 100 سے زیادہ توپیں ایک ہی ہدف پر، اس کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کا اثر تباہ کن تھا۔ اس مسلسل گولہ باری نے پاکستان کی سپلائی لائنوں کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا۔ مطلب چوٹیوں پر بیٹھے فوجیوں تک مدد پہنچنا بند ہو گئی؟ ناممکن ہو گیا۔ راشن، پانی، گولہ بارود، کچھ بھی نہیں۔ ہیلی کاپٹر اڑ نہیں سکتے تھے اور انسانی کلی جو سامان لے کر جاتے تھے وہ اس گولہ باری کا سب سے آسان شکار تھے۔ کتنے نقصانات ہوئے؟ کتاب میں ایک دل دہلا دینے والا حوالہ ہے کہ اگر 100 کلی سامان لے کر روانہ ہوتے تو صرف 10 اپنی منزل تک پہنچ پاتے۔ 90% جانی نقصان۔ یہ تو ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرنٹ لائن پر فوجی مکمل طور پر تنہا رہ گئے تھے۔ جی، وہ تنہا بھی تھے اور بھوکے پیاسے بھی۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے گولیاں ختم ہو رہی تھیں۔ اس صورتحال کا کمان پر کیا اثر پڑا؟ کمان میں شدید گھبراہٹ پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق وہی میجر جنرل جاوید حسن جو شروع میں سرحدیں پار کرنے کی بات کر رہے تھے، جی، وہ ایک میٹنگ میں مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب دعاؤں کا وقت ہے۔ یہ تو ایک کمانڈر کا مکمل طور پر ہمت ہار دینا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمینی حقیقت کتنی بھیانک ہو چکی تھی۔ اور اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ راولپنڈی میں بیٹھی اعلیٰ قیادت تک صحیح معلومات پہنچ ہی نہیں رہی تھیں۔ کیوں؟ کیا انہیں بتایا نہیں جا رہا تھا؟ جی، نیچے کے کمانڈر اپنی ناکامی چھپا رہے تھے۔ مثال کے طور پر ٹولولنگ میں پہلی پاکستانی پوسٹ گرنے کی خبر 10 کور ہیڈ کوارٹر تک تقریباً 10 دن کی تاخیر سے پہنچی۔ 10 دن؟ اور فوج وزیر اعظم کو بتا رہی تھی کہ ہم پوزیشنز پر ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں انہیں ایک کے بعد ایک چوٹی سے پسپا ہونا پڑ رہا تھا۔ یعنی زمینی حقیقت اور اسلام آباد کو دکھائی جانے والی تصویر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالکل، ایک مکمل تضاد تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خفیہ فوجی آپریشن جو ناقص مفروضوں پر شروع کیا گیا کہ بھارت جواب نہیں دے گا، امریکہ خاموش رہے گا، وہ ایک متوازی امن عمل سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور وہ ابتدائی کے طور پر بھارت کو حیران تو کرتا ہے، لیکن آخر کار ایک بڑے بھارتی فوجی رد عمل
اور اپنی ہی لاجسٹکس کے خاتمے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ دور ختم ہوتا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان ہر طرف سے بحران میں گھرا ہوا ہے۔ میدان جنگ میں ناکامی، سفارتی محاذ پر مکمل تنہائی اور ملک کے اندر سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان اعتماد کا رشتہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اور وہ معمار جو سنہرے حروف میں نام لکھوانے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ اب اپنی ہی غلطیوں کے نتائج سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہمیں ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب کسی ریاست کے کلیدی ادارے ایک دوسرے سے بالکل متضاد پالیسیوں پر چل رہے ہوں، ایک ادارہ امن کی بس چلا رہا ہو اور دوسرا ادارہ اسی کی لا علمی میں جنگ کی چوٹیاں سر کر رہا ہو، تو یہ اس ریاست کے اندر طاقت اور فیصلہ سازی کے ڈھانچے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور اس کے ناگزیر نتائج کیا ہوتے ہیں، نہ صرف ان پہاڑوں پر لڑنے والے فوجیوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے مستقبل کے لیے؟ کارگل ٹو کوپ کے ان ابواب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں، جہاں تاریخ آپ کہہ لیں ایک فیصلہ کن موڑ لے رہی تھی۔ یہ کہانی جون 1999 سے شروع ہوتی ہے۔ کارگل آپریشن، جسے ایک شاندار فوجی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اب ایک بھیانک خواب بن چکا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر تنہا کھڑا ہے اور اس کے فوجی برف پوش چوٹیوں پر بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ صرف سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل اقتدار کے آوانوں میں لڑی جانے والی جنگ کی کہانی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک خفیہ فوجی آپریشن نے ریاست کے اندر طاقت کا توازن بگاڑ دیا، اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، اور آخرکار اس کا انجام ایک منتخب حکومت کے خاتمے اور فوجی بغاوت پر ہوا۔ یہ ان فیصلوں، دھوکہ دہیوں اور غلط فہمیوں کی داستان ہے جنہوں نے پاکستان کا مستقبل بدل دیا۔ تو آئیے سیدھا جون 1999 کے میدان جنگ میں چلتے ہیں۔ کتاب کے مطابق جوش و خروش کی جگہ اب مایوسی اور تشویش نے لے لی تھی۔ زمین پر اصل صورتحال کیا تھی؟ دیکھیں، صورتحال انتہائی سنگین تھی۔ آپریشن کے جو منصوبہ ساز تھے، جنہیں کتاب میں کارگل کلک کہا گیا ہے، وہ اب خود ایک بحران میں پھنسے ہوئے تھے۔ بحران میں؟ کس طرح کے بحران میں؟ سب سے بڑا مسئلہ لاجسٹکس کا تھا، یعنی رسد کا۔ پاکستانی فوجیوں کے پاس گولہ بارود ختم ہو رہا تھا، راشن کی شدید قلت تھی، اور کچھ پوسٹوں پر تو پینے کا پانی تک نہیں تھا۔ بھارتی فوج کی توپیں، خاص طور پر ان کی بوفورس گنز، مسلسل آگ برسا رہی تھیں، جس نے سپلائی کے راستے تقریباً ناممکن بنا دیے تھے۔ کتاب میں جگہ ذکر ہے کہ اگر 100 پورٹر سامان لے کر اوپر جاتے تھے تو بمشکل 10 اپنی منزل تک پہنچ پاتے تھے۔ یعنی ہمارے فوجی وہاں تقریباً نہتے لڑ رہے تھے، اور ظاہر ہے صورتحال میں جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوگا۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ پاکستان سرکاری طور پر اپنے ہی فوجیوں کی لاشیں وصول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ سرکاری موقف تو یہی تھا نا کہ وہاں صرف مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوجی بنکروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھتے تھے کہ بھارتی فوج ان کے شہید ساتھیوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنا رہی ہے۔ اوہ! آپ تصور کریں کہ اس سے ان کے حوصلوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ یہ ایک نفسیاتی شکست تھی۔ یہ تو ناقابل یقینت تک تکلیف دہ بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی جوانوں کی بات۔ کمانڈ کی سطح پر کیا ہو رہا تھا؟ کیا انہیں اندازہ تھا کہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے؟ کمانڈ کی سطح پر بھی آپ کہہ لیں افراتفری تھی، خاص طور پر FCNA یعنی فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کے جو کمانڈر تھے، میجر جنرل جاوید حسن، جو اس پورے آپریشن کو زمین پر چلا رہے تھے، وہ ذرائع کے مطابق شدید دباؤ میں آ کر بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ایک میٹنگ کا احوال ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، بہت غلطی ہو گئی، اب دعاؤں کا وقت ہے۔ فیلڈ کمانڈر یہ کہہ رہا تھا؟ جی، جب فیلڈ کمانڈر کی یہ حالت ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اوپر یعنی GHQ اور وزیر اعظم تک صحیح معلومات نہیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ ایک خوش فہمی کا جال بنایا جا رہا تھا۔ تو ایک طرف سپاہی جان دے رہے تھے، کمانڈر دباؤ میں تھے، اور دوسری طرف اسلام آباد میں بیٹھے وزیر اعظم نواز شریف کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آپریشن جو انہیں کامیابی کے طور پر بیچا گیا تھا اب گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ تو اس دلدل سے نکلنے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے؟ انہیں ایک باعزت واپسی یعنی گریسفل ایگزٹ کی تلاش تھی۔
اس کے لیے انہوں نے ایک ساتھ 2 راستوں پر کام شروع کیا جو اپنے آپ میں ایک خطرناک کھیل تھا۔ پہلا راستہ تھا بیک چینل ڈپلومیسی کا۔ پاکستان کی طرف سے ایک تجربہ کار سفارتکار نیاز نائک اور بھارت کی طرف سے آر کے مشرا کے ذریعے خفیہ مذاکرات شروع ہوئے۔ اچھا۔ مقصد تھا کہ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس سے دونوں ملکوں کی عزت رہ جائے اور فوجیں پیچھے ہٹ جائیں۔ اور دوسرا راستہ؟ وہ تو یقیناً واشنگٹن کی طرف جاتا ہوگا۔ جی بالکل، دوسرا راستہ امریکہ سے براہ راست رابطے کا تھا۔ وزیراعظم شریف نے صدر بل کلنٹن سے مدد کی اپیل کی، لیکن واشنگٹن کا پیغام شروع سے ہی بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ پہلے کارگل سے غیر مشروط طور پر اپنی فوجیں نکالیں، پھر بات ہوگی۔ اور امریکہ اس بحران کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا۔ جی، وہ اسے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے ایک سنہری موقع کے طور پر بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، ایک طرف وہ بھارت کے ساتھ بیک چینل پر بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ کیا یہ خطرناک کھیل نہیں تھا؟ کیا انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ واشنگٹن اس معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر فوج، یہ سمجھ رہی تھی کہ بھارت کے ساتھ بیک چینل مذاکرات انتہائی خفیہ ہیں، لیکن نسیم زہرا کی کتاب بتاتی ہے کہ واشنگٹن کو اس کی پل پل کی خبر تھی۔ وہ کیسے؟ اور خبر پہنچانے والے خود نیاز نائک تھے۔ امریکی سفیر نے بعد میں بتایا کہ نیاز نائک نے خود امریکی سفارت خانے کو ان مذاکرات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ تو پاکستان ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور دونوں کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی تھیں۔ یعنی ایک طرف خفیہ مذاکرات کی ناکامی اور دوسری طرف امریکہ کا بڑھتا ہوا دباؤ، اس نے پاکستان کی قیادت کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا۔ جی، اور وہ موڑ آیا 2 جولائی 1999 کو، جب ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ یعنی DCC کا وہ تاریخی اجلاس ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب ریاست کے اندر موجود دراڑیں کھل کر سب کے سامنے آ گئیں۔ یہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھی، یہ پاکستان کی سولو ملٹری تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔ اس اجلاس میں ایسا کیا ہوا؟ کیا وہاں بھی سب ایک پیج پر نہیں تھے؟ ایک پیج پر ہونا تو دور کی بات، وہ ایک کمرے میں بھی متفق نہیں تھے۔ بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان نے اس آپریشن پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ انہیں اس پورے منصوبے کے بارے میں مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ اندھیرے میں؟ مطلب انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ جی، ایئر چیف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر فضائیہ کو کارگل میں پوری طاقت سے استعمال کیا گیا تو پھر لاہور، کراچی اور ہمارے ایٹمی اثاثے بھارتی فضائیہ کے حملوں کے لیے کھلے رہ جائیں گے۔ اچھا۔ اور نیول چیف نے بھارتی بحریہ کی طرف سے سمندری ناکہ بندی کے خطرے سے آگاہ کیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وزیر اعظم کے سامنے فوج کے اندر کی تقسیم اتنی واضح ہو کر سامنے آئی۔ اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، ان کا کیا موقف تھا؟ وہ تو اس آپریشن کے معمار تھے۔ جنرل مشرف نے مانا کہ کچھ پوسٹوں سے ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ مجموعی طور پر فوج کی پوزیشن اب بھی مضبوط ہے۔ ان کا ایک عجیب سا ترک یہ تھا کہ موسم کی وجہ سے ستمبر میں تو ہمیں ویسے بھی یہ چوٹیاں خالی کرنی پڑیں گی، تو ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ مطلب وہ انخلاء کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے واضح طور پر انخلاء کی سفارش نہیں کی، بلکہ ایک طرح سے مزاحمت کی۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب اعتماد کا رشتہ باقی نہیں رہا۔ تو اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اب نواز شریف کے پاس کیا آپشنز بچے تھے؟ اجلاس کے بعد نواز شریف کو شاید یہ احساس ہو گیا کہ اب انہیں کوئی بڑا اور یک طرفہ قدم اٹھانا پڑے گا، اور انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے 4 جولائی کو امریکہ جا کر صدر کلنٹن سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ آرمی چیف کو اعتماد میں لیے بغیر؟ جی، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے لیے انہوں نے آرمی چیف کو اعتماد میں نہیں لیا۔ جب انہوں نے فون پر جنرل مشرف کو بتایا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن وزیر اعظم اپنا ذہن بنا چکے تھے۔ وہ شاید ملک کو ایک ممکنہ جنگ سے بچانے کے لیے یہ آخری جوا کھیل رہے تھے۔ بالکل، اور اس واشنگٹن ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا پاکستان کو کوئی باعزت واپسی مل سکی؟ باعزت واپسی تو نہیں، بس واپسی ملی۔ اس ملاقات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، جسے واشنگٹن ڈیکلریشن کہتے ہیں، اس میں پاکستان نے لائن آف کنٹرول کی مکمل بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا وعدہ کیا۔
سادہ الفاظ میں یہ انخلا کا یک طرفہ وعدہ تھا۔ اس کے بدلے میں کشمیر پر کوئی ٹھوس یقین دہانی نہیں ملی، سوائے اس زبانی وعدے کے کہ صدر کلنٹن مسئلے کے حل میں ذاتی دلچسپی لیں گے۔ تو فوج کے لیے یہ بہت بڑی سفارتی شکست تھی۔ جی بالکل۔ تو واشنگٹن سے واپسی کے بعد انخلا کا تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ایک نیا اور شاید زیادہ خطرناک طوفان کھڑا ہو رہا تھا۔ الزام تراشی کا کھیل؟ بالکل، بلیم گیم شروع ہو چکا تھا۔ سول ملٹری تعلقات مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے اور ملک میں 3 مختلف اور ایک دوسرے سے متصادم کہانیاں یا بیانیے گردش کرنے لگے۔ پہلا تو سرکاری بیانیہ تھا، جس میں حکومت عوام کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ تو مجاہدین سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ واپس آ جائیں، جو کہ ایک مذاق تھا۔ جی، کیونکہ پوری دنیا جانتی تھی کہ کارگل کی چوٹیوں پر پاکستانی فوج کے ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوان لڑ رہے تھے۔ اور دوسرا بیانیہ جو شاید سب سے اہم تھا وہ فوج کا بیانیہ تھا۔ جی، اور یہ فوج کا بیانیہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف غصہ نکالنے کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ادارہ جاتی بقا کی حکمت عملی تھی۔ فوج کے اندر یہ کہانی پھیلائی گئی کہ ہم نے تو ایک جنگ جیت لی تھی، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دے کر چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن سیاست دانوں نے واشنگٹن میں ایک میز پر بیٹھ کر یہ جیتی ہوئی جنگ بیچ دی۔ اور جنرل مشرف نے اس بیانیے کو مزید ہوا دی۔ انہوں نے فوجی چھاونیوں کے دورے شروع کر دیے تاکہ جوانوں اور افسران کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ یہ وہ بیج تھا جس سے مستقبل کی فوجی بغاوت کا پودا اگنا تھا۔ ایک منٹ، فوج کا یہ بیانیہ کہ ہم جنگ جیت چکے تھے کتنا حقیقت پر مبنی تھا؟ کیا زمینی حقائق اس کی تائید کرتے ہیں یا یہ صرف شکست کو چھپانے کے لیے ایک اچھی کہانی تھی؟ کیونکہ آپ نے پہلے ہی لاجسٹکس کے ڈراؤنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ بالکل برعکس تھے۔ فوج لاجسٹکس کی وجہ سے شدید دباؤ میں تھی اور طویل جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن یہ بیانیہ اس لیے بنایا گیا تاکہ آپریشن کی ناکامی کی ذمہ داری فوجی قیادت پر نہ آئے، بلکہ اس کا رخ سویلین حکومت کی طرف موڑ دیا جائے۔ کتاب میں ایک کیپٹن کا ذکر ہے جس نے جنرل مشرف سے ایک دورے کے دوران کھڑے ہو کر پوچھا کہ سر، اگر نواز شریف اور کلنٹن کے ناشتے پر ہی سب کچھ طے ہونا تھا تو ہمیں وہاں مرنے کے لیے بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ یہ سوال یہ تو پوری فوج کی بھاونا کی عکاسی کر رہا تھا۔ بالکل۔ اور تیسرا بیانیہ ظاہر ہے سویلین حکومت کا ہوگا۔ جی، وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم کا موقف تھا کہ فوج کی اس غلط اور خفیہ مہم جوئی کی وجہ سے ملک ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا تھا اور انہیں ایک سفارتی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے واشنگٹن جا کر ملک کو اس بحران سے نکالا۔ تو اب ملک میں 3 کہانیاں چل رہی تھیں اور تینوں ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ اس نے حکومت اور فوج کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی جسے بھرنا ناممکن تھا۔ یہ الزام تراشی پھر بقا کی جنگ میں کیسے تبدیل ہوئی؟ کیونکہ یہاں سے واقعات بہت تیزی سے تختہ الٹنے کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جنگ بن چکی تھی۔ نواز شریف کو یقین ہو گیا تھا کہ فوج ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جنرل مشرف اور ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی یہ خطرہ تھا کہ کارگل کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا۔ تو اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جی، اور اسی عدم اعتماد میں نواز شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے انہوں نے اس وقت کا انتخاب کیا جب جنرل مشرف سری لنکا کے سرکاری دورے پر تھے۔ اور پھر 12 اکتوبر 1999 کا وہ دن آیا جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، جس شام سرکاری ٹیلی ویژن پر جنرل مشرف کی برطرفی اور ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کی بطور نئے آرمی چیف تعیناتی کا اعلان نشر ہوا، اسی وقت فوج کے دستے حرکت میں آ چکے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد اور کراچی میں اہم سرکاری عمارتوں، خاص طور پر وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ فلائٹ کا ڈرامہ شروع ہوا۔ جی، وہ فلائٹ PK 805 کا ڈرامہ۔ حکومت نے اس طیارے کو، جس میں جنرل مشرف بھی سوار تھے، پاکستان میں کہیں بھی اترنے سے روکنے کا حکم دیا۔ کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول کو کہا گیا کہ طیارے کو ملک سے باہر، جیسے بھارت یا مسقط، جانے کا کہا جائے۔ لیکن پائلٹ کے پاس اتنا ایندھن ہی نہیں تھا۔ بالکل،
پائلٹ نے جواب دیا کہ اس کے پاس اتنا ایندھن نہیں ہے کہ وہ کراچی سے باہر جا سکے۔ اس وقت طیارے کے گر کر تباہ ہونے کا حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ ایک کمرشل فلائٹ جس میں 200 عام مسافر ہیں، اس کا ایندھن ختم ہو رہا ہے اور نیچے زمین پر ایک ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور حقیقت اکثر افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ تو پھر طیارہ اترا کیسے؟ جب یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا، تب تک زمین پر فوج کراچی ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ انہوں نے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پر قبضہ کیا، رن وے کو کلیئر کروایا اور پائلٹ کو بحفاظت اترنے کی ہدایت دی۔ کتاب کے مطابق جب طیارہ اترا تو اس میں صرف چند منٹ کا ایندھن باقی تھا۔ یعنی ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ جی، یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ اور طیارے کے اترنے کے چند گھنٹوں بعد کھل ختم ہو چکا تھا۔ جی، طیارے کے اترنے کے چند گھنٹوں کے اندر جنرل مشرف نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا، وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ کارگل کی مہم جو کشمیر کو آزاد کرانے کے نعرے سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام اسلام آباد پر قبضے کی صورت میں ہوا۔ تو کارگل کا بحران صرف سرحدوں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے پاکستان کے اقتدار کے مرکز کو ہلا کر رکھ دیا اور ملک کو ایک دہائی طویل فوجی آمریت میں دھکیل دیا۔ بالکل، اور یہ واقعات ہمیں آج بھی ایک بہت اہم اور شاید خطرناک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب ریاست کے طاقتور ادارے جیسے سویلین حکومت اور فوج ایک دوسرے پر اعتماد کھو دیں اور متصادم پالیسیوں پر چلنا شروع کر دیں، تو کیا اس کا نتیجہ صرف کسی ایک پالیسی کی ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے، یا یہ پورے ریاستی ڈھانچے کو ہی خطرے میں ڈال دیتا ہے؟ کارگل کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور تمام اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر کی گئی خفیہ مہم جوئی کے نتائج اکثر غیر متوقع، تباہ کن اور بعض اوقات ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ آخری افواہ پر بات کر رہے ہیں، اور شاید سب سے ڈرامائی افواہ پر۔ بالکل، ہم اگست 1999 سے اکتوبر 1999 تک کے ان 3 مہینوں کی کہانی میں اتریں گے جب کارگل کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اقتدار کی راہداریوں میں ایک نئی جنگ، ایک نئی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اور یہ جنگ زیادہ خطرناک تھی۔ اس میں گولیاں نہیں تھیں، بلکہ شکوک و شبہات، سازشیں اور آپ کہہ سکتی ہیں بقا کی جنگ تھی۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کارگل کی چوٹیوں سے فوج کی واپسی کا فیصلہ اسلام آباد میں ایک فوجی بغاوت پر کیسے ختم ہوا؟ مطلب جو بظاہر ایک فوجی ناکامی تھی، وہ ایک مکمل سیاسی بحران میں کیسے بدل گئی؟ جی، آئیے اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب فوجیوں کو واپس آنے کا حکم ملا، فوج کے اندر کا ماحول کیسا تھا؟ ماحول دیکھیں انتہائی کشیدہ تھا، غصے سے بھرا ہوا تھا۔ کتاب کے مطابق نچلے رینک کے سپاہیوں سے لے کر جونیئر افسران تک سب میں شدید مایوسی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ بالکل، انہیں لگ رہا تھا کہ جن چوٹیوں کے لیے انہوں نے جانیں دیں، انہیں سیاسی قیادت نے واشنگٹن میں ایک ہی ملاقات میں بیچ دیا۔ اور اس غصے کا اظہار بھی ہو رہا تھا کھل کر؟ جی، کھل کر ہو رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کوئٹہ گیریزن میں ملتی ہے۔ وہاں ایک بھرے دربار میں ایک نوجوان کیپٹن کھڑا ہوا اور اس نے براہ راست آرمی چیف جنرل مشرف سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اس نے پوچھا، سر، اگر آپ کو نواز شریف اور کلنٹن کے ناشتے کے بدلے ہی واپس آنا تھا تو آپ وہاں گئے ہی کیوں تھے؟ واہ، ایک کیپٹن کا بھری محفل میں آرمی چیف سے یہ سوال، یہ تو فوج کے اندر کے درجہ حرارت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ جی، مطلب لاوا سطح کے نیچے نہیں تھا بلکہ ابل رہا تھا۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، گلگت میں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ اچھا؟ وہاں ایک قسم کی چھوٹی بغاوت کی کیفیت تھی۔ فوج کی ایلیٹ کمانڈو فورس SSG کے جونیئر افسران کا رویہ باغیانہ ہو چکا تھا اور وہ اپنے کمانڈروں پر کھلم کھلا تنقید کر رہے تھے۔ محمود نے ان جوانوں سے خطاب کیا تو انہیں جذباتی ہو کر کہنا پڑا کہ میں بھی SSG سے ہوں، میری عزت کا خیال رکھنا۔ یہ جو غصہ تھا، کیا یہ صرف سیاسی فیصلے پر تھا یا اس میں آپریشن کی منصوبہ بندی کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ غصہ صرف سیاسی فیصلے پر نہیں تھا۔ فوجی جوان زمین پر ناقص لاجسٹکس اور ایک غیر واضح حکمت عملی کی قیمت چکا رہے تھے۔ یعنی انہیں مناسب سامان نہیں مل رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ جب بھارتی فوج نے بھرپور جوابی کارروائی شروع کی تو ہمارے فوجی اونچائیوں پر پھنس گئے،
بغیر مناسب سپلائی کے، بغیر کمک کے، نہ گولہ بارود نہ راشن۔ تو یہ احساس محرومی اور غصہ دگنا ہو گیا کہ نہ صرف منصوبہ بندی ناقص تھی بلکہ حاصل کی گئی کامیابی کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ جی، تو ایک طرف فوج کے اندر یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف اعلیٰ قیادت یعنی جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جنرل عزیز اور جنرل محمود وہ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں شدید فکر مند تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اس ناکامی کا ملبہ ان پر گرا دیا جائے گا اور وزیر اعظم نواز شریف ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اسی خوف نے انہیں دفاعی سے جارحانہ پوزیشن پر منتقل کر دیا۔ بالکل، انہوں نے فوج کے اندر اور باہر یہ بیانیہ پھیلانا شروع کر دیا کہ کارگل ایک شاندار فوجی فتح تھی جسے سیاسی قیادت نے اپنی نااہلی کی وجہ سے شکست میں بدل دیا۔ یعنی الزام تراشی کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ جی، لیکن اسی دوران پاکستان صرف اندرونی بحران کا شکار نہیں تھا، وہ بین الاقوامی سطح پر بھی چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک اندرونی بحران نہیں تھا، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہر طرف سے دیوار سے لگ رہا ہے۔ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اسے کوادرنگل کہتی ہے، یعنی ایک چوکور جال جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اس کے کونے کیا تھے؟ پہلا کونا تھا بھارت کے ساتھ شدید کشش کی۔ اس کا ثبوت 9 اگست کو ملا جب بھارتی فضائیہ نے پاکستانی بحریہ کا اٹلانٹک طیارہ مار گرایا، 16 اہلکار ہلاک ہوئے۔ اور دوسرا کونا یقیناً امریکہ کا دباؤ ہوگا۔ جی، امریکہ کا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے شدید دباؤ۔ کلنٹن نے 4 جولائی کو واشنگٹن میں واضح کر دیا تھا کہ اب پاکستان کو اس معاملے میں مدد کرنی ہوگی۔ اور تیسرا کونا تھا افغانستان، جہاں طالبان اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے پر پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور چوتھا اور سب سے خطرناک کونا پاکستان کا اپنا اندرونی سیاسی بحران۔ بالکل، جہاں حکومت اور فوج آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ سب مل کر نواز شریف حکومت کے لیے ایک ایسا طوفان کھڑا کر رہے تھے جسے سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس ماحول میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اعتماد تو بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ ختم ہو چکا تھا۔ یہ بے اعتمادی افواہوں، خفیہ دوروں اور ایک دوسرے کے فون ٹیپ کرنے کے شکوک کی صورت میں سامنے آئی۔ جیسے کہ وہ شہباز شریف اور جنرل ضیاء الدین کے امریکہ کے دورے۔ جی، جب وہ امریکہ گئے تو راولپنڈی کی راہداریوں میں یہ افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں کہ نواز شریف جنرل مشرف کو ہٹانے کے لیے امریکی حمایت حاصل کرنے گئے ہیں۔ تو دونوں طرف بے اعتمادی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مشرف کو لگ رہا تھا کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ بالکل، انہیں ڈر تھا کہ انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یعنی CJJSC، جو کہ کافی حد تک رسمی عہدہ ہے، اس پر ترقی دے کر اختیارات سے محروم کر دیا جائے۔ اور ساتھ میں فون ٹیپ ہونے کا شک بھی تھا۔ پکا شک تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے اور ان کے کور کمانڈروں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ تعلقات کس قدر زہریلے ہو چکے تھے۔ اور اس آگ کو بھڑکانے والے بھی دونوں طرف موجود تھے۔ جی، ایک طرف نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے جیسے سیف الرحمان، جو انہیں فوج کے خلاف سخت ایکشن پر اکسا رہے تھے۔ اور دوسری طرف کارگل کے منصوبہ ساز جنرل تھے جو فوج کے اندر مشرف کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ وزیر اعظم انہیں قربانی کا بکرا بنانے والے ہیں۔ اسی دوران تمام اپوزیشن جماعتیں GDA کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھیں اور فوج ان مظاہروں کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ ماحول مکمل طور پر تیار تھا، بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ تو وہ آخری چنگاری کون سی تھی؟ وہ کیا لمحہ تھا جب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اب بس؟ کتاب کے مطابق وہ چنگاری 8 اکتوبر کو ایک اخباری خبر تھی۔ اس خبر میں فوج کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کی گئی تھی۔ اچھا۔ جب وزیر اعظم ہاؤس سے CGS جنرل عزیز اور ISPR کے سربراہ بریگیڈیئر راشد قریشی کو اس خبر کی تردید جاری کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے آرمی چیف کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور نواز شریف کے لیے یہ انکار ناقابل برداشت تھا۔ یہ ان کی اتھارٹی پر براہ راست حملہ تھا۔ بالکل، انہیں لگا کہ اگر آج وہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر فوج ان کے قابو میں کبھی نہیں آئے گی۔ کتاب اسے نواز شریف کی تنہا پرواز کہتی ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور بھائی کے مشورے کے خلاف جا کر جنرل مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حتمی فیصلہ۔ اور پھر آیا 12 اکتوبر 1999 کا وہ تاریخی دن۔ اس دن کیا ہوا؟ اس دن کی صبح
وزیر اعظم نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان کو بلایا اور مشرف کی ریٹائرمنٹ کے احکامات ٹائپ کرنے کو کہا۔ جنرل افتخار تو خود ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، وہ اس کے نتائج کو سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے تحریری حکم مانگا اور نواز شریف کو اس فیصلے پر دوبارہ سوچنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن وزیر اعظم نہیں مانے۔ اور وہ خود احکامات پر دستخط کروانے صدر ہاؤس چلے گئے۔ جی، وہ ذاتی طور پر صدر رفیق تاڑڑ کے پاس گئے اور دستخط کروائے۔ شام 4 بجے سرکاری ٹیلی ویژن PTV پر خبر نشر کر دی گئی کہ جنرل پرویز مشرف برطرف اور جنرل ضیاء الدین بٹ نئے آرمی چیف۔ جی، اور جیسے ہی یہ خبر ٹی وی پر چلی، فوج نے اپنا کام شروع کر دیا۔ فوراً چند ہی منٹوں میں فوجی دستے اسلام آباد میں PTV ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے اور خبر کو دوبارہ نشر ہونے سے روک دیا۔ لیکن اصل ڈرامہ تو ابھی باقی تھا، کیونکہ جنرل مشرف تو اس وقت ہوا میں تھے۔ بالکل، وہ سری لنکا سے ایک کمرشل فلائٹ PK 805 پر سوار کراچی واپس آ رہے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اور پھر وہ طیارے والا واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے ATC کو حکم ملا کہ اس طیارے کو پاکستان میں کہیں بھی اترنے نہ دیا جائے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک خطرناک حکم تھا۔ طیارے کے پائلٹ کیپٹن ثروت حسین شدید دباؤ میں آ گئے۔ انہوں نے مشرف کے ADC کو بتایا کہ ہمیں لینڈنگ کی اجازت نہیں مل رہی۔ اور طیارے میں سینکڑوں مسافر بھی سوار تھے۔ جی، اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک خوفناک صورتحال تھی۔ اگر طیارہ گر جاتا تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوتے۔ طیارہ تباہی سے چند ہی منٹ دور تھا۔ کتاب کے مطابق جب طیارے کو آخر کار لینڈنگ کی اجازت ملی تو اس میں صرف 12 منٹ کا ایندھن باقی تھا۔ لیکن اجازت ملی کیسے؟ اس دوران زمین پر فوج حرکت میں آ چکی تھی۔ کور کمانڈر کراچی نے ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور ATC کو مجبور کیا کہ وہ طیارے کو اترنے دیں۔ اچھا۔ شام 7:47 پر طیارہ بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر اترا۔ اور جنرل مشرف سیدھا کور ہیڈ کوارٹرز پہنچے، جہاں سے بغاوت کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ جی، اور تب تک اسلام آباد میں بھی کھیل ختم ہو چکا تھا۔ فوج نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر کے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور جمہوریت کی بساط ایک بار پھر لپیٹ دی گئی۔ جی، اب جبکہ یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے تو کتاب کارگل آپریشن کے مجموعی نتائج کا بھی تجزیہ کرتی ہے۔ کیا اس آپریشن سے کشمیر کے مسئلے کو کوئی فائدہ پہنچا؟ دیکھیں، کتاب کا تجزیہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس آپریشن نے کشمیر کاز کو شدید اور شاید ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کیسے؟ اس نے لاہور میں واجپئی کے دورے سے شروع ہونے والے امن عمل کو سبوتاج کر دیا اور عالمی برادری نے پہلی بار کھل کر پاکستان کو جارح قرار دیا اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی موقف کی حمایت کی۔ یعنی پاکستان سفارتی طور پر تنہا ہو گیا؟ مکمل طور پر۔ اور پاکستان کے اندر اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ طاقت کے توازن پر کیا اثر پڑا؟ اس نے پاکستان میں سول فوجی تعلقات کے درمیان موجود بنیادی مسئلے کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جب چاہے منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اس بغاوت کے بعد فوج کا سیاسی اور خارجہ پالیسی میں کردار مزید مضبوط ہو گیا ہے نا؟ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، جس کے اثرات آج تک پاکستان کی سیاست پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو کارگل کی برف پوش چوٹیوں سے شروع ہونے والی کہانی کا اختتام اسلام آباد کی سڑکوں پر فوجی بوٹوں کی گونج کے ساتھ ہوا۔ یہ صرف ایک فوجی آپریشن کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ اداروں کے درمیان اعتماد کے مکمل خاتمے کی داستان تھی۔ ریاست کے اندر طاقت کی ایک المناک کشمکش۔ جی، یہ واقعات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جب ریاست کے اہم ستون ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں تو پورا ڈھانچہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کارگل سے بغاوت تک کا سفر اسی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں، بچپن میں مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ماچس ہو تو آپ آگ لگا سکتے ہیں، لیکن جب میں اپنی ماں کی قبر پر اگربتی جلانے بیٹھا تو ہوا کے جھونکے بار بار شعلے کو بجھا دیتے۔ ماچس کی تیلی زندگی اور سیاست کی طرح باہمی انحصار کے اصول پر چلتی ہے۔ پناہ گاہ کے اندر وہ جل سکتی ہے، لیکن باہر ہوا کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ اور سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ایک دوسرے کے لیے پناہ گاہ بننے میں کیوں ناکام رہے؟ وہ ایک دوسرے کو ہوا کے جھونکوں سے بچانے کی بجائے خود ایک دوسرے کے شعلے کیوں بجھاتے رہے؟
اس سوال کا جواب شاید پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔